ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں امت الرحمن ایڈوانس اسلامک گرومنگ کراچی پاکستان سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہی ہے اور آپ اچھا خاصا دن جو ہے وہ گزر چکا ہے، تقریباً ہاف دن جو ہے وہ گزر ہی چکا ہے۔ اس وقت جو ہے وہ 2:15 ہو رہے ہیں یہاں پاکستان میں، اور اچھا خاصا ٹائم گزر چکا ہے، یعنی ہاف ڈے گزر چکا ہے اور ہاف ڈے 10 محرم الحرام کا باقی ہے۔ تو جن لوگوں کے روزے ہیں اور جنہوں نے روزے رکھے ہیں ان کے لیے تھوڑا سا وقت رہ گیا ہے، اور انشاءاللہ العزیز جو ہے وہ پھر وہ افطار کا وقت ہوگا، جو دعا کی قبولیت کا وقت ہے، اور آج کے دن دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں۔ تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی کوئی بہت پرانی رکی ہوئی دعا ہے تو اس کو بھی گڑ گڑا کر حضرت آدم علیہ السلام کا واسطہ دے کر کے آپ دعا کی قبولیت کے لیے آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ جس طرح آپ نے اپنے پیغمبر جو پہلے پیغمبر تھے، ہم سب کے والد تھے حضرت آدم علیہ السلام، ان کی دعا قبول کی تھی، اسی طریقے سے آپ آج کے دن ان کے صدقے میں میری دعا کو بھی قبول کر لیجئے۔ تو انشاءاللہ العزیز آپ کو کوئی خاص عمل کرنے کی، کوئی خاص وظیفہ کرنے کی، کوئی خاص جو ہے قسم کی کوئی چیز کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اور صرف دعا کرنی ہے۔ افطاری سے پہلے، افطار کے وقت جب آپ بیٹھیں تو گڑ گڑا کے تھوڑا سا 15-20 منٹ پہلے بیٹھ جائیں، اپنی افطاری لگا کر کے سب گھر والے جو آپ کے گھر میں جنہوں نے روزہ رکھا ہے، سارے گھر والے ایک ہی دسترخوان پر جمع ہو جائیں، چاہے جن کا روزہ ہے یا نہیں ہے، کیونکہ ایک روزے کی اگر کسی کے گھر میں ایک آدمی نے بھی روزہ رکھا ہے تو بقیہ گھر والے بھی اس کے روزے کے احترام میں اس کے ساتھ بیٹھ کر کے اس کا ساتھ دیں، تو اللہ تعالیٰ ایک کے بدلے میں اس کی 7 نسلوں کو جو ہے وہ چیزیں کھلاتے ہیں، اور اس کو سیر حاصل جو ہے وہ چیزیں حاصل ہوتی ہیں، اور ایک کی جو برکت ہوتی ہے وہ باقی تمام فیملی والے بھی اس برکت کو، اس ثمرات کو حاصل کرتے ہیں۔ تو یہ روزہ ایک بہت بہترین عمل تھا جو کہ ہم سب نے اور آپ سب نے یقیناً کیا ہے انشاءاللہ العزیز۔ تو اللہ تعالی ہمارے اس روزے کو قبول فرما لے۔ سب سے پہلے تو آپ نے یہ دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالی ہمارے اس روزے کو قبول کر لے، دین اس کے بعد آپ نے یہ دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالی آج کے دن کے بدلے میں، آج کے دن کے صدقے میں، آپ حضرت آدم علیہ السلام کے صدقے میں آج میری فلاں دعا ہے، اللہ بہت عرصے سے رکھی ہوئی ہے، میں بہت عرصے سے مانگ رہی ہوں یا مانگ رہا ہوں، اللہ آج کے دن کے بدلے میں جس طرح آپ نے حضرت آدم علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا تھا، میری بھی دعا کو قبول کر لیجئے۔ سب سے پہلا کام تو آپ نے یہ کرنا ہے، انشاءاللہ العزیز آپ کو کسی وظیفے کی ضرورت نہیں ہوگی، آپ کی دعا قبول ہو جائے گی۔ ایک کام یہ کر لیں۔ دوسری بات آپ لوگوں سے یہ کرنی تھی کہ آج جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ 10 محرم الحرام ہے، ٹھیک ہے۔ اب بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ بس 9-10 مہینے یعنی کہ محرم کے جو شروع کے اسٹارٹنگ کے 10 دن ہوتے ہیں، بس اس وقت تک تو وہ بہت جوش و خروش کے ساتھ عبادات کرتے ہیں، بہت جوش و خروش کے ساتھ اپنے جو ہے وہ ایکسٹرا کام کر رہے ہوتے ہیں، نیکیاں کر رہے ہوتے ہیں، اعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ان لوگوں کو یہ بات بتانی بہت ضروری ہے کہ محرم کا جو مہینہ ہے وہ پورا مہینہ ہمیں اچھے اعمال کرنے ہیں، نیک اعمال کرنے ہیں، کیونکہ یہ اسلامک کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے، اور جب آپ اس پہلے مہینے کے اندر جتنی بھی آپ نیکیاں کریں گے، آپ دعائیں مانگیں گے، آپ ذکر اور اذکار کریں گے، آپ روزہ رکھیں گے۔ اب آگے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے 9-10 محرم کا روزہ رکھ لیا تو بہت احسان کر لیا، ایسا نہیں ہے۔ یا بعض لوگوں نے، جن کو میں نے کہا تھا، پتہ نہیں لوگوں کو معلوم ہے یا نہیں ہے، کہ ان کو میں نے کہا تھا کہ محرم کے شروع سے ہی آپ روزے رکھیں تو آپ کا پورا سال بہت اچھے سے گزرے گا۔ تو آپ 9-10 کا تو آپ نے حدیث کی مطابق روزہ رکھنا ہے، لیکن اگر آپ اپنے سال کو بہترین اور خوبصورت بنانا چاہتے ہیں تو محرم کی پہلی تاریخ سے ہی 8 تاریخ تک بھی روزہ رکھ کے 10 دن مکمل کر لیجئے۔ اب بعض لوگوں نے کیا اور بعض لوگوں نے نہیں کیا۔ اب جن لوگوں نے نہیں کیا کسی وجہ
سے، کسی شرعی عذر کی وجہ سے، کسی بیماری کی وجہ سے، کسی مصروفیت کی وجہ سے، تو وہ ایک کام یہ کر سکتے ہیں کہ وہ ایام 20 آنے والے ہیں، اب انشاءاللہ العزیز محرم کی جو 13 تاریخ ہوگی وہ جمعے کو پڑے گی، تو جمعے والے دن 13، 14، 15 کو وہ ایام 20 کے روزے رکھ لیں تو انشاءاللہ العزیز ان کا پورا سال جو ہے وہ روزہ رکھنے والوں میں شمار کیا جائے گا، کیونکہ حدیث شریف میں ہے کہ اگر کوئی ایام 20 کے 3 روزے رکھتا ہے، ہر مہینے کے 3 دن ہوتے ہیں 13، 14، 15، تو وہ پورے سال کے روزہ رکھنے والوں میں اس کا مرنے کے بعد شمار کیا جائے گا اور وہ اٹھایا جائے گا۔ تو اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ وہ یہ فضیلت حاصل کر لے تو وہ یہ فضیلت بھی حاصل کرتا ہے کہ اگر کسی مصروفیت کی وجہ سے، کسی شرعی عذر کی وجہ سے، کسی بیماری کی وجہ سے، یا کوئی اور کام تھا جس کی وجہ سے وہ محرم کی 1 تاریخ سے لے کر کے 10 تاریخ تک روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں، تو اب وہ یہ کام کر سکتے ہیں کہ 13، 14 اور 15 کو روزہ رکھ کر کے اس فضیلت کو حاصل کر سکتے ہیں۔ دوسری بات آپ سے یہ کرنی تھی، اب یہ نہیں ہے کہ یہ 10 دن ختم ہو گئے تو اب آپ کو آزادی کا سرٹیفکیٹ مل گیا کہ اب آپ کو عبادات نہیں کرنی ہے، آپ کو اعمال نہیں کرنے، اور آپ نے اب کوئی ایسا کام نہیں کرنا ہے اور اب آپ بالکل فارغ ہو کے بیٹھ جائیں گے، نہیں، ایسا نہیں ہے، کیونکہ یہ محرم کا پورا مہینہ جو بقیہ کے 20 دن ہیں وہ بھی آپ کے لیے اسی طریقے سے آپ کے آنے والے جو اگلے 11 مہینے اس کے اوپر ڈیپینڈ کریں گے۔ اگر آپ نے خیر والے اعمال کیے، عبادات کی، تو ان سب کا ایفیکٹ جو ہے وہ آپ کے آنے والے 11 مہینوں پر پڑے گا، تو اس لیے اس مہینے کو بہت قیمتی بنا لیجئے، عبادات کے ذریعے، دعاؤں کے ذریعے، ذکر اور اذکار کے ذریعے، صدقہ اور خیرات کے ذریعے جس کام کی بھی آپ شروعات کریں گے اس مہینے میں، اس مہینے کے ختم ہونے سے پہلے وہ انشاءاللہ وہ پورا سال آپ اس کام کے خیر و برکات کو حاصل کرتے رہیں گے۔ اگر آپ نے کوئی عمل شروع کیا ہے تو وہ پورا سال آپ کو کرتے رہیں گے، اگر آپ نے کوئی ذکر شروع کیا ہے تو وہ پورا سال آپ کرتے رہیں گے، اگر آپ نے صدقہ خیرات کرنے کی کثرت کر دی ہے تو وہ آپ پورا سال کرتے رہیں گے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے بہت زور و شور کے ساتھ، شوق و ذوق کے ساتھ روزے بھی رکھ لیے، عباداتیں بھی کر لی، اور اس کے بعد یہ 10 دن ختم ہو گئے تو اب آپ نے سارا کچھ، جیسے ایگزام ختم ہو جاتے ہیں تو کتاب بند کر دی جاتی ہے اور بچے جو ہے وہ فارغ ہو کر کے بیٹھ جاتے ہیں، اس طرح آپ کے نامہ اعمال کوئی بند نہیں ہو گئے، آپ کا نامہ اعمال ابھی کھلے ہوئے ہیں، نہ ہی محرم کا مہینہ ختم ہوا ہے، 10 دن ختم ہوں گے لیکن باقی 20 دن باقی ہیں، ان کے اندر بھی بہت اچھے اور نیک اعمال کر کے اپنے بقیہ دن کو، بقیہ مہینوں کو اور بقیہ جو وقت ہے اس کو بہت زیادہ کارآمد بنا لیجئے۔ امید ہے کہ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، اگر سمجھ میں آ گئی ہے تو عمل کر لیجئے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔